زاویار تو جب در نایاب کی طرف سے حیدر کی کسٹڈی کیس کے پیپرز دیکھتا ہے تو اسے اس قدر غصہ آتا ہے کہ وہیں وہ پیپرز پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ نایاب یہ سب صرف اور صرف حیدر کے نام پراپرٹی ہتھیانے کے لیے کر رہی ہے۔ زاویار ملک کا مہنگا ترین فیملی وکیل ہائر کرتا ہے اور اس کے مشورے سے ہی در نایاب کے بھائی نعیم کو اپنے پاس بلواتے ہیں۔ زاویار اسے صاف بتا دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حیدر کو تو کسی صورت اس جاہل گوار عورت کے حوالے نہیں کرنے والا، جس پہ نعیم کہتا ہے کہ اگر آپ آرام سے میری بہن کے حوالے اس کا بیٹا نہیں کریں گے تو زاویار صاحب طریقے ہمیں اور بھی بہت آتے ہیں۔ اب زاویار کی ظاہر ہے کہ ملک میں عزت ہے اور خاص طور پہ وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں وائرل ہونے سے بہت ڈرتا ہے، اسی لیے نعیم سے تحمل مزاجی سے بات کرتا ہے کہ حیدر میرا بیٹا ہے، وہ میرے گھر میں رہ کے پلے گا، اگر آپ کو اپنی بہن کے لیے خرچہ چاہیے تو وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ نعیم کو تو پہلے بھی اپنی بہن یا حیدر سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کا سارا کنسرن تو پیسے سے تھا۔ اب جب دیکھتا ہے کہ اتنے آرام سے پیسہ مل سکتا ہے تو فوراً حامی بھر لیتا ہے، جس کے بعد زاویار در نایاب کے نام 25 لاکھ کا چیک کاٹ کے دے دیتا ہے۔ چیک کو دیکھ کے تو نعیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، جبکہ زاویار کو نعیم کی آنکھوں میں نظر آنے والی لالچ سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پورے کا پورا خاندان ہی لالچی ہے، جبکہ نعیم چیک لینے کے بعد خوشی خوشی نگہت کو آ کے یہ خوشخبری سناتا ہے کہ کیس کرنے کا کتنا فائدہ ہوا۔ اگرچہ حیدر کو دینے سے زاویار نے صاف انکار کر دیا ہے، لیکن نایاب کے لیے 25 لاکھ کا چیک کاٹ دیا ہے۔ نگہت تو جب یہ دیکھتی ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے اور نعیم سے کہتی ہے میں تو کہتی ہوں اگر اس نے اتنے آرام سے 20-25 لاکھ کا چیک کاٹ دیا ہے تو میں سوچ رہی ہوں 1-2 نوٹس اور بھیجتے ہیں، کیا پتہ مزید پیسے مل جائیں۔ دوسری طرف در نایاب تو اپنے بھائی اور بھابھی کی بات پہلے ہی سن چکی تھی کہ وہ حیدر کی کسٹڈی کا کیس محض پیسے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر حیدر یہاں آئے گا تو ظاہر ہے کہ زاویار اس کا منتھلی خرچہ بھی بھیجے گا اور پھر حیدر کے نام جتنی پراپرٹی بنتی ہے وہ سب بھی ہتھیا لیں گے یہ لوگ۔ در نایاب جو اپنی دادی کو پہلے ہی منع کر دیتی ہے کہ آپ بھائی کو منع کر دیں، مجھے حیدر کا کیس ابھی نہیں کرنا، اگر مجھے حیدر کی کسٹڈی چاہیے ہوگی تو میں خود ہی کیس کر لوں گی، جبکہ دادی در نایاب کو بتاتی ہے کہ نعیم تو پہلے ہی زاویار کو نوٹس بھیج چکا ہے۔ تو در نایاب کو بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ دادی کو بھی وہ سب باتیں بتا دیتی ہے جو اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کی سنی تھیں کہ دراصل وہ حیدر کے لیے کیس محض اس کے نام پراپرٹی کی لالچ میں کر رہے ہیں۔ اس لیے در نایاب مایوس ہو کے اپنی دادی سے کہتی ہے کہ دادی اب تو مجھے اپنوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب چونکہ میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے تو میں کوئی اچھی جاب دیکھوں گی اور پھر آپ کے لیے، اپنے لیے اور حیدر کے لیے کہیں الگ رہنے کا انتظام کروں گی۔ اس کے بعد ہی میں حیدر کی کسٹڈی کا کیس کروں گی، کیونکہ مجھے حیدر کے لیے زاویار سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، میں اپنے بیٹے کی بہترین پرورش کے لیے خود محنت کروں گی۔ اب میں مزید اپنے بھائی اور بھابھی پر بھی بوجھ بننا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اب میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے سب کو دکھا دوں۔ دادی تو ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ در نایاب تھوڑی چالاک بنے، تھوڑی سمجھدار بنے۔ در نایاب کی یہ باتیں سننے کے بعد دادی کو تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بالآخر در نایاب میں بھی زمانے کی سمجھ بوجھ آ ہی گئی، لیکن دادی کو یہ فکر لاحق ہے کہ آخر در نایاب کو بنا ایکسپیرینس کے جاب کیسے ملے گی، محض ڈگری کی بیس پہ، جس پہ در نایاب دادی کو بتاتی ہے کہ جب میں کالج میں تھی تو میری ایک بہت اچھی دوست بنی تھی جو دوسری لڑکیوں کے مذاق سے بھی مجھے بچاتی تھی اور خود بھی مجھے کبھی جج نہیں کرتی تھی، ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے جاب کے لیے کہوں تو وہ ضرور میری ہیلپ کرے گی۔ دوسری طرف غضنفر اور نگار جو زاویار کی شادی کی بات خود سے ہی پکی کر لیتے ہیں، جب زاویار سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی تانیہ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو زاویار تو صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایک دفعہ کے برے ایکسپیرینس کے بعد بھلا میں دوبارہ شادی کیوں کروں۔ لیکن نگار اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ ضروری نہیں زندگی میں ایک برا ایکسپیرینس ہو تو باقی زندگی بھی بری ہی گزرے، تمہیں اپنی زندگی کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے، جس کے لیے زاویار کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت عمر پڑی ہے، میں بعد میں سوچوں گا۔ لیکن غضنفر سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس تو بہت وقت ہے بیٹا، لیکن حیدر کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ ابھی بہت بچہ ہے، اسے ماں اور باپ دونوں کے پیار کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے ہم نے تانیہ کو اس کا خیال رکھتے دیکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ تانیہ سے بہتر حیدر کے لیے کوئی ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد محض اپنے بیٹے حیدر کی محبت میں زاویار تانیہ کے ساتھ شادی کی حامی بھر لیتا ہے۔
نگار بیگم تو تانیہ کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں کہ نایاب سے تمہیں یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ دولت کی لالچی ہے، جبکہ تانیہ کو تو ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں اس میں ایسا کوئی لالچ ہے ہی نہیں۔ اور غضنفر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب تو تانیہ کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی اور یہ سب ہمارے بیٹے جنید کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھو ہمیں ہمارے گناہوں کی کمپنسیشن کا موقع مل رہا ہے۔ اور غضنفر صاحب زاویار سے کہتے ہیں اب جب کہ تم تانیہ کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکے ہو تو میرا خیال ہے تم دونوں کو آپس میں کچھ وقت بھی گزارنا چاہیے، اس طرح کرو کہ تانیہ کو آؤٹنگ کے لیے لے جاؤ، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور جو تم اتنے دنوں سے ٹینشن میں تھے وہ بھی ریلیف ہو جائے گی۔ تانیہ تو جب یہ سب سنتی ہے اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہتی کہ واہ تانیہ کیا پلانز بنائے تھے، سب کچھ تمہارے مطابق ہو رہا ہے۔ بہت اچھے سے تیار ہو کے زاویار کے ساتھ جب آؤٹنگ کے لیے نکلتی ہے تو اسے یہ دیکھ کر بہت مایوسی ہوتی ہے کہ زاویار نے تو اسے ایک دفعہ بھی آنکھیں بھر کے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ آخر باتوں باتوں میں زاویار سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ زاویار تم آخر اس درِ نایاب کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ کیا ابھی بھی تمہارے دل میں درِ نایاب کے لیے کوئی جگہ باقی ہے؟ زاویار کہتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے، لیکن میں اسے آزاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس نے مجھے جو دھوکہ دیا ہے اس کے بعد وہ کوئی خوشحال زندگی بسر کرے۔ تانیہ کو یہ سن کے غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ میرا زاویار کے ساتھ نکاح ہو جائے تو آہستہ آہستہ انکل آنٹی سے کہہ کے زاویار کو کنونس کر ہی لوں گی درِ نایاب کو طلاق دینے کے لیے۔ دوسری طرف درِ نایاب ہے جو خود بھی یہی چاہتی ہے کہ بھلے ہی زاویار نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے لیکن کم سے کم اپنا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہنے دے، کیونکہ درِ نایاب کو تو ابھی بھی یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور ہوگا کہ زاویار پر ساری حقیقت عیاں ہو جائے گی اور اس کے بعد درِ نایاب کی محبت بھی اس کے دل میں لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف جمیلہ بیگم ہیں جن کا ایمان اب جاگ اٹھا ہے، انہیں بہت افسوس ہے جو کچھ تانیہ کے اور نگار بیگم کے آنے میں کہہ کے اس نے درِ نایاب کے ساتھ کیا۔ اپنے بیٹے سے جب اپنے کیے پر افسوس کا اظہار کرتی ہے تو اس کا بیٹا اسے دلاسا دیتا ہے کہ اماں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ سب نہ کرتی تو ہمارا مکان بھلا پکا کیسے ہوتا اور بہن کی شادی کیسے ہوتی؟ جبکہ جمیلہ بیگم کہتی ہیں کہ یہ سب جس طرح سے میں نے کیا ہے اب مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اگر ہماری قسمت میں ہوتا تو کہیں سے بھی مل جاتا۔ اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے تم نے بھی بہت غلط کیا جو درِ نایاب کے محلے میں جا کے اس کی بدنامی کروائی تانیہ میڈم کی باتوں میں آ کے۔ لیکن لقمان کو اس سب پہ کوئی شرمندگی نہیں کیونکہ اسے جتنے پیسے ملے ہیں وہ اس میں بہت خوش ہے۔ بہرحال جمیلہ سوچ چکی ہے کہ وہ درِ نایاب کو اس کے بیٹے سے ملوانے میں ضرور اس کی مدد کرے گی۔ اب درِ نایاب جب حیدر کا حال چال معلوم کرنے کے لیے جمیلہ کو کال کرتی ہے تو جمیلہ اسے بتاتی ہے کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں، جس پہ درِ نایاب پوچھ ہی لیتی ہے کہ خیریت ہے، تو جمیلہ بتا ہی دیتی ہے کہ دراصل زاویار صاحب کی تانیہ بی بی کے ساتھ بات پکی ہو گئی ہے۔ تو درِ نایاب کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر زاویار نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کم سے کم میرا حیدر تو میرے حوالے کر دے۔ تو درِ نایاب بھی فیصلہ کرتی ہے کہ اب میں زاویار سے اس سلسلے میں فیس ٹو فیس بات کروں گی، جس کے لیے وہ ڈائریکٹ اس کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ اور جب درِ نایاب زاویار سے کہتی ہے کہ جب آپ دوسری شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں تو میرا بیٹا آخر میرے حوالے کیوں نہیں کرتے، تو وہاں جا کے درِ نایاب کو ساری حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی تو پہلے ہی درِ نایاب کے نام پر زاویار سے 25 لاکھ کا چیک موصول کر چکا ہے۔ اس انکشاف پہ درِ نایاب کے سر پہ تو جیسے کسی نے بومب بلاسٹ کر دیا ہو، اس لیے زاویار سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی نعیم بھائی کو پیسے دینے کی، جس پہ زاویار بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ بس کر جاؤ اور یہ معصومیت کا لبادہ بھی اب اتار پھینکو، کیا مجھے نہیں پتا کہ تم حیدر کو بھی محض پیسوں کی وجہ سے حاصل کرنا چاہتی تھی؟ لیکن درِ نایاب روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، میں اپنے حیدر کو خود پال سکتی ہوں، آپ نعیم بھائی سے اپنے پیسے واپس لے لیں۔ زاویار اس وقت تو درِ نایاب کی بے عزتی کر کے اسے آفس سے نکال دے گا، لیکن اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ کہیں درِ نایاب سچ تو نہیں کہہ رہی تھی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا تانیہ کی تمام چالیں کامیاب ہوتی چلی جائیں گی اور اس کی آخر کار زاویار سے شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔